فرما رہے کبھی مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ مولا حسین کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر رہے ہیں. صرف نبی کو نہیں بلکہ صحابہ بھی کیسے پیار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے بھائی. صحابہ کا کتنا پیار تھا, تمام تر اہل مدینہ کا کتنا پیار کرتے تھے. نبی اعظم علیہ السلام ہیں, آقا کریم صحابہ اکرام کے جھرمٹ کے ساتھ مصطفیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے کچھ بچوں کو ایک میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس جو وہ بچہ آیا مصطفیٰ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد آقا اس کی پیشانی کو چومتے ہیں. اب وہ بچہ بڑا خوش ہو گیا, سارے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے, انہیں سارے بچے اس پر فخر کرنے لگے اور یہ کہنے لگے عجیب بات ہے, ساری نبیوں کا تاجدار تمہیں گلے سے لگا رہا ہے, ساری نبیوں کے تاجدار نے تمہاری پیشانی کو چوما. اب صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آگے بڑھتے ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ, وہاں پر بہت سارے بچے تھے, آپ نے صرف اس ایک بچے کو کیوں گلے لگایا, اسی کی پیشانی کو کیوں چوما؟ تو نبی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو, یہ وہ بچہ ہے جس میں نے اس کو ایک دن دیکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور جب حسین آگے بڑھتے ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی پڑتی تھی یہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگایا تھا. کہا یہ وہ بچہ ہے جو میرے شہزادے حسین کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کو اپنے پیشانی میں لگایا کرتا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے انتہا پیار کرتا ہے. میرے عزیز اب ذرا نبی کا عشق دیکھے کیسا ہے, نبی کا پیار دیکھے کیسا ہے. نبی اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیار ایسا ہے کہ مسجد نبوی میں ہے, آقا مصلی امامت پر ہیں, تمام تر صحابہ مصطفیٰ نبی کے پیچھے ہیں. مصطفیٰ تشریف لے, مصطفیٰ رحمت علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں, آپ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکاتے ہیں. مولا حسین پاک بچپنے کا عالم ہے, آپ کھیلتے کھیلتے آ کر جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو مصطفیٰ کی پشت انور پر تشریف پر بیٹھ جاتے ہیں. آقا کے پشت پر جب سوار ہوتے ہیں, اللہ اکبر, عین نماز کی حالت میں نبی کی پشت پر مولا حسین بیٹھے ہیں. اب رب کو یاد آیا کہ محبوب لگی, اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا, جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے فرما دو, میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب آپ اپنے پیشانی کو, آپ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں, اس لیے کہ آپ کے پشت پر آپ کا پیارا نواسا ہے, آپ اپنے سجدے کو طویل فرما دیں. مورخین فرماتے ہیں نبی اعظم علیہ السلام نے 3 نہیں 5 نہیں 7 نہیں بلکہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا ہے. اپنے آپ امام حسین پاک نبی کے پشت سے نیچے اترتے ہیں اور آ کر اپنے گھر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کی ماں جناب سیدہ پوچھتی ہے بیٹے حسین کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں اے میری والدہ میں مسجد نبوی سے آ رہا ہوں. آج عجیب بات ہوئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا امی جان آج بات یہ ہے کہ نبی اعظم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, میں آقا کی پشت انور پر بیٹھ گیا. حضرت سیدہ نے جب اتنا سنا نا, آپ نے کہا اے میرے بیٹے, اے میرے لخت جگر, اے نبی کے شہزادے, کیا تو آپ نے نبوت کا خیال نہیں کیا, کیا نماز کا خیال نہیں کیا؟ تو حضرت مولا حسین پاک کہتے ہیں اے امی جان اس میں راز کی بات ہے. کہا بیٹا کیا راز کی بات ہے؟ کہا راز کی بات یہ ہے کہ آج میرے نانا نے میرے لیے 72 تسبیح پڑھی ہے, کل حسین ابن علی ایک ایک تسبیح کے بدلے میدان کربلا میں ایک ایک سر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل امام حسین, ذکر شہیدان کرب و بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا میرے بھائی نواز رسول فرماتے ہیں ایک ایک تسبیح کے بدلے ایک ایک سر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرا دوں. اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے جب میرا امام مدینہ منورہ سے کوفے کی طرف رخ کرتا ہے اور جب 2 محرم الحرام کو میرا امام میدان کربلا پہنچتا ہے, آج کا دن اپنے ذہن میں رکھے, آج کی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھے اور واقعہ کربلا کو اپنے تصورات میں رکھے. میرے بھائی 2 محرم کو میرا امام میدان کربلا پہنچتا ہے, 7 محرم سے میرے امام کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا, ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ میرے حسن حسین وہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. یہ وہ حسن حسین ہے جو اپنے ہاتھوں سے میری امت کو جام کوثر پلائیں گے. ان کے
اس میں سے پانی بند کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سے میرے امام کے خاندان پر پانی بند کیا گیا. اللہ اکبر. وہاں پر لیکن امتحان صبر تھا. وہاں پر امتحان صبر تھا. ورنہ میرا ایمان کہتا ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے, اگر میرا امام چاہتا تو انگلی سے اشارہ کرتا, اللہ میرے فرات کو حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف لے جاتا. وہاں امتحان صبر تھا. وہاں لوگوں کو دکھانا تھا کہ جب نبی کی شریعت کی بات آ جائے, مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کی بات آئے, تو ظلم کتنا بھی کیوں نہ سہنا پڑے, لیکن آقا کی شریعت کی حفاظت کرنا, مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا. اب میرا امام کے ساتھ محرم الحرام سے میرے امام پر پانی بند کیا گیا. میرے عزیز, 9 محرم الحرام ہے. 9 محرم کی رات ہے. شام کا وقت ہوا. ابن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا, عمرو بن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا, 9 محرم الحرام کو جب وہ حسین پاک کے خیمے کی طرف بڑھا, مولا حسین پاک کہتے کیا بات ہے, کیوں آ رہے ہو؟ کہا جنگ لڑنے آ رہے ہیں. امام علی مقام مولا حسین پاک نے کہا ایک کام کرو, آج نہیں کل آنا, کل عاشورہ کا دن, آج جاؤ کل آنا, آج نہیں آج کی رات کو میں عبادت کی رات دیتا ہوں. یہ کیسی عظیم رات ہے میرے بھائی, 9 محرم کی رات ہے. میرا امام ہے, خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, اور تشریف لے جانے کے بعد آپ خیمے میں بالکل ٹیک لگاتے ہیں, اور ذرا سی آپ کو اونگ آتی ہے, ذرا سی اونگ آئی. خواب میں مصطفیٰ رحمت علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. نانا حضور تشریف لائے, پیغمبر اعظم کا جو دیدار ہوا, مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے نواسے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم آتی الحسین اجرا و صبرا, اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بابا حضرت مولا کائنات تشریف لائے, بابا علی تشریف لاتے ہیں, اور مولا کائنات اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسین قبر سے نکلنے کی اجازت نہیں, نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا, ورنہ اے حسین میں وہ علی ہوں جس کی تلوار جنگ بدر اور خیبر میں چلتی تھی تو غیب سے ندا آتی تھی, شاہ جزدہ شیر مردہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا باللہ. اللہ اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل امام حسین, ذکر شہید علی کرب و بلا, نعرہ تکبیر. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا آئے, دعا دی, ماں فاطمہ زہرا آتی ہے, دعا دیتی ہے. جب حضرت مولا کائنات مولا حسین پاک کی نیت کھلی نا, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. آپ کی بہن زینب تشریف لائی, پوچھتی بھائی جان کیا بات ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا, بتایا. پھر آپ نے اپنے بڑے بیٹے جناب حضرت مولا علی اکبر کو بلاتے. حضرت علی اکبر آئے, آپ فرماتے بیٹے علی اکبر جاؤ میدان کربلا کا نقشہ معلوم کر کے آؤ. علی اکبر جاؤ میدان کربلا کا نقشہ معلوم کر کے آؤ, اس لیے کل صبح سے اسی کا خونی منظر شروع ہونے والا ہے. وہی ہمارا آخری ٹھکانہ, وہی ہمارا مقتل ہے. اب امام علی مقام مولا حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر 18 سال کی جوانی ہے, 18 سال کے کڑیے جوان حضرت علی اکبر. آپ فرماتے ہیں جب میں میدان کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں, میں میدان کربلا گیا میں, تو میں نے کیا دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک نقاب پوش عورت رو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک نقاب پوش عورت ہے جو اپنے آنچل سے کربلا کی مٹی کو جھاڑ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی, اور اس کربلا کے نکیلے پتھروں کو اٹھا کر اپنے آنچل میں رکھ رہی تھی. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میں نے پڑھ کر سوچا کہ چلو دیکھو یہ عورت ہے کون. جب میں اس کے قریب گیا تو یک بیک وہ عورت غائب ہو جاتی ہے. تو حضرت علی اکبر واپس خیمے کے اندر آئے, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے سے, کہتے بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی, کربلا کے میدان میں اس رات کی تاریکی میں نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا ہے. جو عورت رو رہی ہے اپنی آنچل سے کربلا کی مٹی کو جھاڑ رہی ہے, وہاں کے نکیلے پتھروں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے. امام علی مقام مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو رہا ہوئے آپ فرماتے ہیں اے بیٹی علی اکبر سنو, وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں جناب حضرت فاطمہ زہرا, میری ماں حضرت فاطمہ. میری ماں کو معلوم تھا کہ کل اسی جگہ پر ان کا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا. کربلا نے وہ دردناک شہادتیں بھی دیکھی میرے بھائی, کربلا نے ان معاملات کو بھی دیکھا, کربلا نے ان شہادتوں کو بھی دیکھی ہے. امام علی مقام مولا حسین پاک نے اپنے سارے خاندان کو قربان کر ڈالا. 18 سال کے جوان حضرت علی اکبر کی قربانی دے دی.
حضرت قاسم کا شباب دے دیا اور محمد کا بچپنا دے دیا. میرے عزیز یہ کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. دین کی حفاظت کے لیے. آج ہم ذکر حسین کرتے ہیں, اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, لیکن ضروری ہے میرے بھائی مشن حسین اعظم کو کامیاب کرو, آگے بڑھاؤ. اس کو یاد کرو جو مشن لے کر میرا ایمان کربلا گیا تھا. کیا ضرورت تھی امام علی مقام کو کربلا جانے کی؟ میرے عزیز کربلا گئے تو شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے. یزید نے ظلم کیا, سب نے یہی دیکھا, لیکن یزید کیا چاہتا تھا؟ اس نے شریعت مصطفیٰ کو بدلنے کی کوشش کی. بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا تھا, ماؤں کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا تھا, اس نے شراب کو حلال کر دیا تھا, عیاشی کے اڈوں کو کھول دیا تھا, اس نے تمام برائیوں کے اڈوں کو کھول دیا تھا. وہ شریعت مصطفیٰ کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. ایسے عالم میں جب اس نے حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ کہا تھا, اے حسین یا تو بیعت کرو یا تو جنگ کرو, تو امام علی مقام نے فرمایا تھا میں حسین ابن علی ہوں, میری رگوں میں مولا علی کا لہو ہے, میں کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, بلکہ اللہ کے سامنے سر کٹا ضرور سکتا ہوں. صحیح. آپ نے ظلم کے سامنے سر جھکایا نہیں, شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آپ نے جامع کو شہادت دی. میرے بھائی اور آخری مرحلہ میں آخری بات, ایک آخری پیغام ہے میرے بھائی. میرے حسین نے جو آخری پیغام دیا ہمارے لیے, آخری پیغام کیا دیا معلوم ہے؟ میرا حسین ہے جب میدان کربلا میں دولہا بن کر جاتا ہے نا, تو کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ ایمان کے تلوار کے سامنے آئے. جو بھی آتا تھا خلاف النار ہو جاتا تھا, جہنم پہنچ جاتا تھا. یزیدیوں کے اندر جب ہڑکم مچی کہ حسین کی تلوار کو روکے تو کیسے روکے, حسین پاک کی تلوار روکے تو کیسے روکے. لیکن میرے عزیز حسین پاک کی تلوار روکے تو کیسے روکتی معلوم ہے؟ جب کوفہ کی جامع مسجد سے آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تاریخ میں آتا ہے جب میرے امام کی کانوں میں آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے, میرا امام گھوڑے سے نیچے اترتا ہے, تلوار ذوالفقاری کو زمین پہ رکھتا ہے اور آخری سجدہ میدان کربلا میں کرتا ہے. آخری سجدہ, اللہ اکبر, وہ سجدہ, ایسا سجدہ امام نے کیا کہ سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. ایسا سجدہ میرے امام نے کیا. اسی لیے تو شاعر نے کہا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ. میرے بھائی وہ امام علی مقام, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا شبیر کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ. حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی, حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی, لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. کتنے تھے تیرے تنہا, میرے حسین کے ساتھی 72 تھے, میرے حسین کے ساتھی 72 تھے اور یزیدی 22,000 تھے. لیکن آج ان 22,000 کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. یزید کے 18 بیٹے تھے, 18 بیٹوں میں کوئی آج نام لیوا ایک بیٹا نہیں بچا. لیکن اللہ اکبر, آج بھی دیکھو نبی کا خاندان آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی جہاں دیکھو نبی کے اولادیں جاری و ساری میں نظر آئیں گی. اور آج ہر گھر میں ایک حسینی ملے گا. کوئی حسین ہے, کوئی علی ہے, کوئی اکبر ہے, کوئی اصغر ہے, کوئی عباس ہے, کوئی قاسم ہے. لیکن بتاؤ پورے زمانے میں یزید نام کا کوئی کتا ہی دکھا. اللہ اکبر. یہ ہے مولا حسین, یہ ہے مولا حسین کی سخاوت, یہ ہے مولا حسین کا صبر, یہ ہے مولا حسین کی جنگ. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی, لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو